शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक ताला हम सब पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। सूरह फातिहा की आज हम तीसरी आयत जो है उससे आगाज़ करेंगे। 2 आयतें कर चुके हैं और मालिकी यौमिद्दीन जिसका हम तर्जुमा जो आम तौर पर करते हैं वो ये है कि वो यौम हिसाब का मालिक है, यौम जज़ा का मालिक है, आखिरी दिन का मालिक है, क़यामत के दिन का मालिक है। उलमा कराम जब तर्जुमा करते हैं तो ये मैं आपको हर रोज़ तकरीबन बताता हूँ कि उस वक़्त उनके पेश नज़र एक आम आदमी को उसके अंदर मौजूद मफ़हूम को पहुँचाना होता है, डेप्थ के साथ हकीकत को पहुँचाना नहीं होता। वो शायद वैसे इतना आसान और मुमकिन भी नहीं होता। तो ये 3 हरूफ हैं, 3 अल्फाज हैं, तो 3 लफ्ज़ों में से हम एक लफ्ज़ जो है मालिक, उस पर आज बात करेंगे। मालिक जो है इस पे बात करने से पहले आप अल्लाह के को बतौर इसम ज़ात के तौर पे समझ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब मैंने बयान किया था तो उसमें फिर अल्हम्द के बाद अल्लाह जो है उसके बारे में वजाहत की थी। और हमारी बदकिस्मती क्या है कि जब हम अल्लाह के बारे में पूछते जानना चाहते हैं कि अल्लाह कौन है या उसका मतलब क्या है, तो हमारे यहाँ आम तौर पे जो समझाया जाता है, जो जवाब दिया जाता है वो होता है वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, रहीम है, करीम है। उस वक़्त जो कोताही हमसे होती है और वो छोटी नहीं है कि हम सिफ़ात बयान कर रहे होते हैं जबकि पूछने वाले ने तो ज़ात के बारे में सवाल पूछा होता है। तो सिफ़ात जो है वो ज़ात में होती हैं, सिफ़त जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मालिक जो है वो भी अल्लाह की एक सिफ़त है जिसका मादा मैंने आपको बताया मीम, लाम और काफ है। अच्छा, ये ज़ेर ज़बर पेश तीनों के साथ ये मादा मौजूद है और तीनों का मतलब अपनी जगह पर ठीक है और तीनों की निस्बत जो है वो अल्लाह की जानिब है। हम आम तौर पे भी कहते हैं कि वो फ़लाँ चीज़ का मालिक है या मैं उसका मालिक हूँ, तो अब मालिक अल्लाह भी है। अब जब ये निस्बत इंसानों की तरफ होगी तो उसमें जायज़ और नाजायज़ का इम्कान नाजायज़ होने का इम्कान मौजूद है। आपने मुझे एक चीज़ दी, मैंने एक अरसा तक अपने इस्तेमाल में रखी और उसके बाद मैं खुद ही अपने आप को इसका मालिक समझने लग गया। मैंने आपको जो ग़ुलाम की वैसे कैफी वो बताई थी सिफ़ात अब की, जब वो नाबुदू आएगा तो उस पर हम इस पर बात कर लेंगे। तो उसकी सिफ़ात ये होती है कि वो हक़ मिल्कियत रखता ही नहीं है, वो तो किसी चीज़ का मालिक ही नहीं होता। तो हम यहाँ इंसान जो हैं तेरी मेरी के चक्कर में या कोई चीज़ पसंद आ गई है तो उसके ऊपर काबिज हो जाते हैं। अल्लाह की तरफ जब ये निस्बत होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए अंग्रेज़ी का लफ्ज़ जो है ना अथॉरिटी, वो बड़ा जामे है, साहिब इख्तियार, कि किसी भी किस्म का बल्कि हर किस्म का इख्तियार जिसको हासिल हो उसको मालिक कहते हैं और वो हकीकत में सिर्फ अल्लाह ही को हो सकता है। बाकी हम जितने बड़ी ज़मीनों के मालिक हों, भुट्टो साहब के ज़माने में क्या हुआ था, कितने जद्दी पुश्ती ज़मींदार लोग थे, तो उनसे सबसे ज़मीनें इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज कर लिया गया था, स्कूलों कॉलेजों को नेशनलाइज कर लिया गया था। तो अल्लाह के इख्तियार में, अल्लाह की अथॉरिटी में, अल्लाह की मिल्कियत में ये चीज़ नहीं है। तो इस तरह से आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अल्लाह का मालिक होना किसी और इंसानी या दूसरी कायनात की किसी भी क़ुव्वत की निस्बत बहुत मुख्तलिफ भी है, मुनफरिद भी है, मुमताज़ भी है और बेहतरीन भी है। अब इसके बाद दूसरा, इसको अगर ज़ेर के साथ पढ़े तो मिल्क जो है वो मिल्कियत से होता है। मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे हाथ में पकड़ी हुई एक चीज़ है, मैं क्या हूँ मालिक, तो ये मेरी मिल्क है, इसके ऊपर मुझे इख्तियार है, इसके ऊपर कि मैं इसको जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ।
اب یہاں سورہ فاتحہ کی پھر پچھلی 2-3 اصطلاحات کی طرف آئیں، رب کی طرف، رحمان کی طرف اور رحیم کی طرف، کہ وہ نشو و نما دیتا ہے، ہر لحاظ سے ہر ضرورت پوری کرتا ہے، پھر مالک بنتا ہے۔ جبکہ عام دنیا میں دیکھیں کہ جو مالک ہوتا ہے وہ استحصال کرتا ہے، اللہ استحصال کبھی نہیں کرتا۔ اللہ وہ مالک ہے جو استحصال نہیں کرتا، جو اس کا حق ہے اس سے ہمیشہ زیادہ دیتا ہے۔ اس کی رحمت، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جوش بھی ہے اور ہمیشگی بھی ہے، تو اللہ کیسا مالک ہے جس میں یہ ساری صفات موجود ہیں۔ اچھا، اس کا ایک مطلب جو ہے وہ ملاک عربی زبان میں، ویسے تو لفظ گارا، اب ہمارے ہاں لفظ گارا، مٹی گارا جو ہے وہ اچھا لفظ، شاید نفیس لفظ نہیں گنا۔ جس طرح میں نے قرآن کے معنی تھیلی بتاتے ہوئے کہا تھا کہ لفظ تھیلی قرآن کے لیے سننا ذرا ثقیل ہے، لیکن اس کے اندر خصوصیت دیکھیں کیا ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو محفوظ کرتی ہے اور اکٹھا رکھتی ہے۔ تو اسی طرح میلاد جو ہے وہ دراصل سیمنٹنگ کے پروسیس کو کہتے ہیں، یعنی وہ شے جو دوسروں کے درمیان جوڑ پیدا کرے، مضبوطی پیدا کرے اور اس میں پھر خوبصورتی بھی لائے۔ آپ دیکھیں نا، یہ اینٹ پتھر چیزوں کو جوڑنے کی یہ بلڈنگز ہمارے سامنے جتنی بھی ہیں، اگر ان کے اندر سیمنٹنگ نہ ہو، ان کو کوئی جوڑنے والی چیز نہ ہو، تو ان کا وجود لیکن بن ہی نہیں سکتا، تو بکھرے گا تو بعد میں۔ تو کائنات کو جس طرح سے جوڑا ہوا ہے، اب اس کے معنی جو مالک کے ہیں وہ ہمیں تو سمجھ نہیں آئے اس لیول پہ جا کے جس سطح پر ماہر فلکیات جو ہے، اب تو خیر وہ زندہ نہیں رہا، لیکن پچھلی صدی کا سب سے بڑا ماہر فلکیات جس کو کہا جاتا ہے وہ جیمس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ نظام کائنات کو اس طرح سے جوڑنے والے نے جوڑا ہوا ہے اور اس میں نفاست اتنی ہے کہ اگر میں اپنی انگلی ایسے ہلاتا ہوں، یہ دیکھیں یہ انگلی میں یہاں سے یہاں لے کر آیا ہوں، یہ آپ کے اور میرے لیے شاید ایک عام عمل ہے، لیکن اس کو جتنی بھی یونیورس ہے، اچھا لفظ یونیورس کو بھی اگر آپ کبھی غور کریں تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اور کائنات کو اس کے لٹریری میننگز میں ہمیں سمجھایا گیا نا، یونٹی، جوڑ کے رکھنے والی کائنات جو ہے اس کے اندر یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے، اور جوڑنے والے نے ملاک، جہاں میں گارا کا معنی سیمنٹنگ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس بندے نے کس سطح پر جا کے سمجھا ہوگا کہ اس نے کتاب لکھی اور وہ کتاب دنیا میں انقلاب لے آئی۔ کہ وہ کہتا ہے جب میں یوں کرتا ہوں، یہ بظاہر تو کسی کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، لیکن پوری کائنات میں میرے اس انگلی ہلانے سے جو ارتعاش آتا ہے وہ پوری کائنات محسوس کرتی ہے۔ اب عام آدمی کے لیے یہ بات سمجھنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کسی ٹھہرے ہوئے پانی میں، وہ برتن میں ہو یا تالاب میں ہو یا آپ کے گھر کے پول میں ہو، اس میں ایک کنکر پھینکے، کیا ہوتا ہے؟ جہاں گرتا ہے وہاں زیادہ ہوتی ہیں، اور کنارے تک اگر آپ غور سے دیکھیں تو کمزور ہوتی جاتی ہیں۔ کمزور ہونے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ہماری آنکھ میں دیکھنے کی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ ایک ایسا مالک ہے کہ جس کی یہ پوری کائنات ملک ہے، اور وہ اس پوری کائنات کو بڑی محبت سے، بڑے رحم سے، اتھارٹی اور طاقت اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس کو، جیسے میں نے آپ کو رحمان اور رحیم میں بتایا تھا کہ جس طرح بچے کو ماں کی جو کوکھ ہوتی ہے، جو اس کی جس میں وہ بچہ تھیلی میں پرورش پا رہا ہوتا ہے، اس میں اس کو سب کچھ مہیا ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنے کو وہ چھوٹی سی لگتی ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ بھی ایک پیٹ ہے اس کا، جس کرے پہ ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس کے اندر جو موجود ہیں اور یا اس کے باہر ہیں، تو وہ ان سب کا مالک بھی ہے اور ان سب کی تمام ضرورتوں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ وہ مالک جو ہے وہی یوم الدین کا بھی مالک ہے۔ تو کل ہم جو ہے وہ یوم الدین کو اکٹھا کر کے ہیں، تو یہ دونوں الگ الگ، لیکن اس کو ہم ایک اصطلاح کے طور پہ اکٹھا ادا کریں گے۔ ایک بات سمجھیے،
ایک چھوٹا سا کلپ کسی نے بھیجا 26 سیکنڈ کا ہے شاید. اس میں ایک نوجوان ایک آپ جیسے انتہائی عمران صاحب آپ جیسے اشارہ ادھر ہے کہ آپ سب میں اس وقت لائیو بزنس مین یہی ہے. تو اس سے وہ لڑکا پوچھتا ہے کہ آپ قرآن کو کیوں چومتے ہیں؟ اس نے کہا یہ میرے لیے انتہائی اہم چیز ہے، قیمتی چیز ہے، میرے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں. اچھا بہت اچھی بات ہے. وہ کہتا ہے آپ یہ جو کھاتے ہوتے ہیں جی محمد صاحب آپ بھی بڑے کھاتے بناتے رہے اور بگاڑتے رہے. تو کہتا ہے کہ یہ ان کو کیوں نہیں، اپنے بزنس کی بکس کو یا کیوں نہیں چومتے ہو تم اپنے کھاتوں کو؟ کہتا ہے نہیں ان کو میں پڑھتا ہوں، ان کو سمجھتا ہوں تاکہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. کوئی غلط نہیں نہ چلی جائے، کوئی پیسے نہ مارے جائے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے اس کو ہم صرف چوم کے گزارا کر لیتے ہیں، اور جہاں پتہ ہے نفع یا نقصان کا معاملہ آ جائے گا تو وہاں اس کا ایک ایک حرف صرف پڑھتے ہی نہیں ہیں بلکہ اور اس کے لیے کیا رکھے ہوتے ہیں. نہیں یہ جس علاقے سے تعلق ہوتے ہیں وہاں منشی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بھی منشی کہتے ہیں. تو خدا کی سے ان چیزوں کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. وہ بھی قرآن سے کس نے دور کیا، کیوں دور کیا، ہم کیسے ہوئے، وہ ہسٹری ہے اس کو چھوڑ دیں. آج آپ کیا ہیں باقیوں کو نہیں، جو یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس گلشن اقبال پارک میں ہیں ان کو تو پتہ لگ گیا نا کہ قرآن کو سمجھنا بڑا ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ.